کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ قرآن شریف میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر سوچ کر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک قرآن مجید میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، اس کی 2 ہونٹ ہیں اور 1 زبان ہے، اور اللہ کے یہاں یہ اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں جتنے آیتیں ہیں ان تمام آیتوں میں سب سے افضل آیت اگر کوئی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے، اور یہ اتنی بڑی فضیلت کی حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ دن میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے دن کے اسی وقت کے آنے تک اللہ رب العزت ایک فرشتے کو متعین کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اس بندے کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکیاں لکھتا رہتا ہے اگلے دن کے آنے تک۔ اتنی بڑی اہمیت کی اور فضیلت کی حامل ہے یہ آیت آیت الکرسی۔ پھر گناہوں کو جو مٹانے کی بات کہی گئی ہے اس سے مراد گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہ جب تک توبہ نہیں کی جائے گی اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہونے والے ہیں، چاہے کتنے نیک اعمال کیوں نہ کر لیا جائے۔ اسی لیے جہاں جہاں احادیثوں میں گناہوں کے مٹانے کا ذکر ہے یا ختم ہونے کا ذکر ہے، یعنی نماز پڑھیں گے تو دوسری نماز کے آنے تک جتنے بھی بندہ گناہ کرے گا تو اللہ رب العزت 2 نمازوں کی برکت سے اس گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایسے ہی جمعہ ہے، اگلے جمعے کے آنے تک بندہ جتنا بھی گناہ کرتا ہے 2 جمعے کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جتنے بھی احادیث ہیں، وضو کریں گے تو گناہ مٹتے چلے جائیں گے، دھلتے چلے جائیں گے وضو کی برکت سے۔ تو اس سے مراد علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ جب تک توبہ نہیں کی جائے گی اس وقت تک اللہ رب العزت گناہ کبیرہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر گناہ کبیرہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ کی ذات سے ہے، اور ایک کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یعنی شراب پینا، جھوٹ بولنا، نمازوں کو چھوڑنا، فرض نماز وغیرہ چھوڑنا، تو جب تک اللہ کے سامنے توبہ نہیں کی جائے گی اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے گناہ ہیں، مثال کے طور پر ظلم کرنا، کسی کے پیسے کھا جانا، کسی کی زمین دبا لینا، یا کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دینا، غیبت کسی کی کر دینا، وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جس بندہ کا حق ہم نے مارا ہے یا دبا لیا ہے یا جس پر تہمت لگائی ہے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، جب تک یہ گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ تو بہرکیف آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بڑے گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی توفیق اللہ عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، یہ آیت الکرسی اتنی بڑی آیت ہے کہ اس کی ذریعے سے بندہ اپنے مال کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے جان کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ احادیثوں میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے۔ لہذا ایک مشہور قصہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے کے باہر سرکاری غلہ تھا، اس کی حفاظت کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے جن سے کئی احادیث منقول ہے۔ سب سے زیادہ احادیث اگر کسی سے منقول ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ بہرکیف وہ حفاظت میں لگ گئے۔ رات کا ایک حصہ گزرا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنے دامن میں وہ غلہ بھر رہا ہے، چور تھا۔ اس کے پاس پہنچ گئے، اس کو پکڑا، اس سے کہنے لگے کہ میں صبح تجھ کو اللہ کی نبی کی خدمت میں پیش کروں گا، تو مال چرا رہا ہے۔ وہ آدمی منت سماجت کرنے لگا، کہنے لگا کہ ابو ہریرہ میرے بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، گھر والے بھوکے ہیں، مجھ پر رحم کر۔ تو ان کو رحم آیا، ترس کھا کر اس شخص کو چھوڑ دیا، دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے رات کے قصے کے تعلق سے دریافت کیا تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اس شخص پر رحم آیا
منت سماجت کر رہا تھا، میں نے اس پر رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آج شام دیکھنا، پھر رات میں وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ چوکنے ہو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا کہ پھر وہی آدمی مال چرا رہا ہے غلے میں سے، تو اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ میں تجھ کو صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر دوبارہ وہی منت سماجت کرنے لگا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، بیوی وغیرہ بھوکے ہیں، میرے گھر والے بھوکے ہیں۔ ابو ہریرہ کو اس پر رحم آیا، اس کو چھوڑ دیا، وہ دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کر کے چلے گیا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے دربار میں۔ اللہ کے نبی نے رات کے قصے کے تعلق سے دریافت کیا، پھر وہی بات ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رات میں دیکھنا دوبارہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ چوکنے ہو گئے۔ تیسری رات پھر جب آیا تو اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے میں تجھ کو ضرور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب وہ چور سمجھ گیا کہ ابو ہریرہ مجھ کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے والا نہیں، وہ کہنے لگا کہ ابو ہریرہ میں تجھ کو ایک ترکیب بتلاتا ہوں، اگر وہ ترکیب پر عمل کرے گا تو کوئی چور تیرے مال کو نہیں چرائے گا، تیرے مال کی حفاظت کے لیے کوئی چوکیدار کی ضرورت ہی نہیں، لیکن پہلے یہ مجھ سے وعدہ کر کہ تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ جب یہ مجھ سے وعدہ کرے گا تو میں تجھ کو ترکیب بتلاؤں گا۔ ابو ہریرہ نے اس سے وعدہ کر لیا، اسے ترکیب بتلائی، کہنے لگا کہ تو اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کر، تیرے مال کو کوئی چور نہیں چرائے گا۔ جب یہ ترکیب بتلایا اس کو وعدے کے مطابق چھوڑ دیا گیا۔ تیسرے دن ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے رات کے قصے کے تعلق سے دریافت فرمایا تو ابو ہریرہ نے سارا ماجرا سنایا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی اس نے جاتے جاتے ایک ترکیب بتلا کر گیا ہے، وہ ترکیب یہ ہے کہ تم اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو، تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک وہ آدمی در حقیقت شیطان تھا، حقیقت میں وہ شیطان تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کہہ کر گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مالوں پر، اپنے گھروں پر، اپنے جائیدادوں پر اگر پڑھ کر دم کر لیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ ایسے ہی آیت الکرسی کے ذریعے سے جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے بچیاں خصوصاً اس زمانے میں اسکولوں میں، کالجوں میں زیر تعلیم ہیں اور یہ غیروں کی نظریں ہر وقت ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، تو لہٰذا بچوں کو اسکول جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرائے، ان کو یاد دلائے، اپنے جسم پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان غیروں کے حربوں سے، غیروں کی نظروں سے ہماری اولاد کی حفاظت کرے گا۔ ایسے ہی موجودہ دور میں ہمارے زمانے میں اس وقت کرونا جو مرض ہے جو پھیلتا ہی جا رہا ہے، دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے، تو گھروں سے نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر دم کر لیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس بری بیماری سے آیت الکرسی کی برکت سے ہماری حفاظت کرے گا۔